اب لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو ایک پوسٹ کی تھی کہ بچوں کو پیوبرٹی بلوغت کے حوالے سے کیسے ٹریٹ کیا جائے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. اس کی ڈیٹیلڈ آگے ایک ویڈیو اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو کچھ ایسی واقعات دو بتانا چاہتا ہوں. ایک ہماری اپنی زندگی کا، دوسرا میرے پاس ایسی پیشنٹس آئیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اور اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے، تاکہ یہ مسئلہ کتنا سینسٹیو ہے. اسلام نے، شریعت نے کیوں پابندی لگائی ہے بہت ارلی سٹیج کے اوپر، اور آپ کو بحیثیت والدین اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، کون کون سے ایکشن لینے چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے لیے یہ ویڈیو ان کی دعاؤں کے لیے. انہوں نے اتنا اچھا سٹیپ لیا، اور یہ جب میں نے اپنی فیلڈ کے اندر یہ سیکھا، معاملات دیکھے، تو میں آج ان کی سوچ اور ہمت کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹائم سٹیپ لیا. جب میں 6 کلاس میں تھا، میری سسٹر جو مجھ سے بڑی تھیں، ہمارے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا بچوں کا جو ننیال ہوتا ہے ان کے ساتھ بڑا پیار لگا ہوتا ہے. ہمارے ماموں تھے بڑے خوبصورت ہینڈسم، وہ بھی ینگ تھے اس ٹائم، سنگل تھے. ہم چونکہ چھوٹے تھے تو ایک دفعہ ہمارے ماموں ہمارے طرف آ کے رہا کرتے تھے، کام کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ. تو جب ہم، مجھے یاد ہے کہ جب میں 5th گریڈ سے، سسٹر 7th گریڈ میں آئیں، تو ابو نے اسکول بھی بدل لیا، گھر بھی بدل لیا، گھر بھی بڑا کر لیا، اور کمرے بھی علیحدہ کر دیے. تو اس ٹائم پہ ماموں جب ہمارے گھر آتے تھے رہنے کے لیے، تو ایک دفعہ ابو نے والدہ کو کہا کہ ان کو کہ چلے جائیں. اب ان کی سوچ میں یہ چیزیں تھیں کہ یار اب یہ یہاں رات نہیں گزار سکتے، کیونکہ ان کو اپنے بچوں کو بھی پتہ تھا کہ وہ جوان بڑے ہو گئے ہیں، وہ ایڈلٹ ہو گئے ہیں. اور انکل کا بھی پتہ تھا. ہمارے ذہن میں تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی، بچے تھے ہم، تو ہمیں تو ابو پہ بھی غصہ آ رہا تھا. اور اسپیشلی امی نے ابو سے لڑائی کی کہ یار آپ میرے بھائیوں کے خلاف ہیں. آپ میں بھی کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے گا، اگر ایز اے فادر اگر آپ اس چیز پہ سٹیپ اٹھائیں گے، تو مدر نیچرلی، اگر وہ سمجھدار ہونا چاہیے ان کو، تو انہوں نے نیچرلی کہا کہ آپ کو شاید میرے بھائیوں پہ اعتراض ہے، وہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. آپ وہ لڑائی ہلکی پھلکی ہوئی، ہم بھی بڑے غصے میں آئے کہ ابو جو ہے وہ بڑے ظالم ہیں. لیکن میں آج ان کی اس بات کو جب یاد کرتا ہوں، اور اس بارے میں اس لیے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا وہ فیصلہ بہت اچھا اور وائز تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس چیز کو. تو آپ کے گھروں میں یہ والد کی ذمہ داری ہے اور کہ سٹیپ لے، اور والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھداری سے کام لے اور ساتھ دے. گھر میں آپ کے جو کزنز ہیں، چچا ہیں، آپ کے خانسم ہیں، ملازمین ہیں، ان کی نظریں، ان کی سوچیں، شیطان ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. اس کی آگے آپ کو ایک اور سٹوری بتاتا ہوں جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. میرے پاس ایسے پیشنٹس آتی ہیں تھیراپی کے لیے جن کی میں جب سٹوری سنتا ہوں تو قسم سے میرا دل جو ہے وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، تاکہ میں آپ کو ایز اے والدین بتاؤں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے سنبھال کے رکھیں. ہوا یہ کہ پہلے مدر کی، جیسے میں نے بتایا کہ ذمہ داری جب بچے بڑے ہوتے، بچی جو ہے وہ بیٹی کو اپنی سائڈ پہ لے جانا چاہیے. اس کو گھر داری، ایجوکیشن کے ساتھ اس کو گھر سنبھالنا ہے، مردوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو یہ عقل، سوچ، ذمہ داری ماں کی ذمہ داری ہے. باپ بیٹے کو اپنی سائڈ پہ لے جاتا ہے، بزنس، کام، اس بارے میں ایجوکیشن دینا، معاملات اور رسپانسبلٹی سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے. غیرت اور غیرت باپ کی سائڈ سے آتی ہے، مدر کی سائڈ سے حیا آتی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم نے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن میں بھجوانا شروع کیا، جو کہ پری کو اسکول سے لے کر او اے لیول سے لے کر پھر کالج، پھر یونیورسٹیز، جب وہاں جا کے حیا اور غیرت جو ہے نا اس کی دھجیاں اڑ جاتی. کیسے؟ وہاں کہتے ہیں یار یہ جو تم لوگ غیرت ہیں، یہ حیا ہے نا، اس کو رکھو گھر پہ، یہاں پہ آ کے ماڈرن سسٹم چلے گا. تو بچوں کی غیرتیں اور حیا وہیں پہ مر گئی، دفن ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا اور ہو ہی نہیں جا رہا ہے، کیونکہ تربیت بھی وہاں جا کے ہو رہی ہے. پھر کالج یونیورسٹیز نے تو یہ حال کیا جو ماڈرن اور لبرل ٹائپ کیا. دوسرا، پھر اگلا حال کیا ہمارے ٹک ٹاکس نے. دیکھیں میں بھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتا ہوں، فیس بک نے، سوشل میڈیا پہ. یہیں پہ ٹک ٹاکس پہ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں جو ملین جن کے فالوورز ہیں، اور لڑکے بھی ایک چیز ٹاپک کے اوپر ان کا ہوتا ہے، باڈی پارٹس دکھانا، فحاشی دکھانا، اپنے باڈی پارٹس کو دکھا کے. اور 90% ان کے فالوورز میلز ہیں، اور لڑکے بھی وہی ویڈیوز بناتے جس کے اندر لڑکیوں کے ساتھ رومانٹسزم، پیار، لو. بھئی جب ایسا کانٹینٹ بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ غیرت کدھر جائے گی؟ یہ آپ کو خیال کرنا ہے اس بارے میں. اس سے اگلی مثال، میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہے، اور یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ میں تو ایسے روز سٹوریز
دردناک بھیانک قسم کی سنتا ہوں، جس سے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک بچی آتی ہے، وہ ماشاءاللہ وہ جب 19-20 سال کی، اس کے ماں باپ کے درمیان کوئی تنازع چل رہا تھا، پرابلم ہو رہی تھی، تو اس کے انکل نے، میریڈ انکل نے، اس بچی کو پہلے اپنے باپ کے خلاف ورگلایا، اس کو یہ کہا کہ تمہارا باپ ایسے ہے ایسے ہے۔ وہ پہلی نیچرلی اپنے پرابلم میں تھی، امی ابو کی ناچاکی کی وجہ سے۔ اس نے اس بچی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا دل اس کے اوپر آیا، اس نے اس بچی کو گفٹ بھجوائے، وہ بچی بھی ینگ تھی، اس نے اپنے اس خالو کو سمجھتے سمجھتے وہ دونوں پیار میں فزیکل ریلیشن شپ میں رہے، اور 5 سے 6 7 سال رہے۔ لڑکی کے والدین کو بھی پتہ چلا، اس کی بیوی کو بھی پتہ چلا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ پھر اس نے اس لڑکی کے گھر میں بھی آنا جانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ رشتہ اس کا امپورٹنٹ تھا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے رشتے خراب ہوتے ہیں، کون کون سے امپورٹنٹ لوگ آپ کے رشتے تباہ کرتے ہیں۔ وہ بچی آ کے روتی آباد، لیکن ٹائم گزر چکا ہوا ہے۔ پھر اس کی جب شادی ہوئی، شادی میں اس کی ویڈیوز، اس کی پکچرز گئیں، اور اسی خالو نے، اسی رشتے نے اس کی رشتے کو تباہ کیا۔ پھر وہ اس کے ماں باپ تک، پھر اس کے خاندان تک، پھر اس کے لڑکی کی جہاں نئی شادی ہوئی وہاں پتہ چلا۔ ایک دو لوگوں کے شیطان نے آنے کے وقت پہ باپ ماں کے نہ روکنے کی وجہ سے 5 خاندان یا فیملی کے اندر اس کی بدنامی ہوئی، تباہ ہوئے، خراب ہوئے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ٹائم پہ ایک تو شادی نہیں تھی، دوسرا اس کے ٹائم پہ پابندی نہیں تھی، تیسرا اس پہ کنٹرول نہیں تھا۔ جس نے اس کے لڑکی کے ساتھ، میرڈ بندے نے، جو خالو تھا، اس نے اپنا بھی گندگی ظاہر کی، اس بچی کی آنے والی نسل جو ہے وہ خراب کی، اس کا گھر، اس کی سوچ، اس کی نفسیات تباہ کی۔ پھر اس کے ماں باپ، ان کے گھر میں گندگی ڈالی، پھر جس کی جہاں شادی ہوئی وہاں بھی پتہ چلا، اور پھر ارد گرد اور لوگوں کو۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک اسلام نے، ہمارے مذہب نے کتنا بڑا اس چیز کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے۔ تو یہ 2 مثالیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ اس بارے میں خیال کریں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، مجھے بڑا اعتراض ہے اس چیز کے اوپر۔ مائیں جب بچیوں کو ایسے ایسے کپڑے پہناتی ہیں، ماڈرن نام کے اوپر سلیو لیس پہناتی ہیں، ٹاپ لیس پہناتی ہیں اور بچیاں جوان ہو رہی ہیں، باپ کی غیرت جو ہے وہ بچیوں کے سامنے مائیں خود امیون کرتی ہیں باپوں کی غیرت کو کہ بغیرت ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ان کو روز پہنا پہنا کے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ سٹینڈ لیں۔ اگر آج آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، دیکھیں مائیں بیچاری نہیں سمجھتی، کئی ماڈرن آزاد خیال ہوتی ہیں، اور سیم گوز باپ، اگر باپ بھی نہیں ان چیزوں کو سمجھتا، اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا۔ اب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ سلوشنز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سلوشنز یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا کردار اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر باپ کا کردار خود اچھا ہوگا، وہ اچھا باپ ہوگا، اچھا نیک باپ ہوگا، ایماندار ہوگا، تو بچے کے اندر وہ کوالٹی ٹرانسفر ہوں گی، وہ سکھائی جائیں گی، ذمہ داریاں آئیں گی۔ ماں اگر آزاد خیال نہیں ہوگی، آزاد خیالی وہ بچی کے اندر ٹرانسفر کرے گی، تو دونوں مل کے ایک گھر کو سمجھداری کے ساتھ، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اسلامک اور دینی لحاظ سے بچوں کی تربیت کے اوپر، لیکن جن لوگوں کا ماں باپ کا دین کا کوئی لینا دینا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو وہ کہتے ہیں یار یہ ساری پینڈو باتیں کرتے ہیں، یہ ساری غلط باتیں ہیں، تو ہم تو ماڈرن ہیں اور ہم ماڈرن طریقے سے چلیں گے، تو وہ کل کو نتائج بھی بھگتیں گے ان کے۔ لیکن ایسی مائیں جو کہ بچیوں کی تربیت ایسے کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو ماڈرن بناتی ہیں، جب ان کی ایج بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ابو جان جو ہے ان کی غیرت جو ہے وہ ملیا میٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ضمیر جو ہے نا ایسا ایسا مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے طریقے سے کیا جاتا ہے، تو آپ بھی ٹرینڈز کے اوپر نہ چلیں۔ اگر آپ بچوں کو سوشل میڈیا پہ نظر رکھیں، بچوں کی اسکول ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، ان کو گھر میں اس چیز کا اہتمام کریں، بچیوں کو دینی سائٹ پہ لے کے جائیں، اسلام کی تعلیم دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، نماز جب فرض ہو جاتی ہے پابندی سے اس کو امپلیمنٹ کریں، دین کے بارے میں ان کو قرآن کے بارے میں پراپر نالج دیں، لیکن اس کے لیے لوگوں کا بندوبست سیکنڈری ہے، کسی مولانا کا، عالم کا یا قاری کا تب ارینج کرے، اس سے پہلے آپ کے عمل سے ان کو نظر آنا چاہیے، صرف باتوں سے نہیں اور صرف دکھاوے سے نہیں، یہ بھی چیز یاد رکھیے۔
یہ ایک امپورٹنٹ کام ہے. ڈاکٹروں کے پیچھے، پروفیشنل کے پیچھے، یوٹیوب کے پیچھے، انٹرنیٹ پہ آپ کو ایسی ایسی سیکس ایجوکیشن کے اوپر چیزیں ملیں گی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ینگ ایج بچوں کو باپ اگر نہیں سمجھاتے تو وہ اسکول میں گندے لڑکوں یا ایسی کمپنی یا ایسے لڑکوں کی ہتھے چڑھتے ہیں، پورن موویز کے ہتھے چڑھتے ہیں، جس سے ان کو ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکسپوجر ملتا ہے اور وہ ایک غلط سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور لڑکیاں بھی اسی سائڈ پہ جاتی ہیں، کہتی ہیں یار ریلیشن شپ بناتے ہیں یا نارمل ہے سب کچھ چلے گا. تو آج بھی ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسا کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے جو کانٹینٹ اتنا گھٹیا اور بھیانک اور غلط ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے ہمارے مزاجوں کی، ہماری جبلتوں کی، ہماری نفسیات کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا دوسرا حل بچوں کو دین سے روشناس کرانا، ملانا، اور اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا. باپ کا گھر میں ایک اسٹرکٹ اس رولز کو امپلیمنٹ کرنا، ماں کا سمجھداری کے ساتھ چلنا. یہ دو واقعات، دو سٹوریز میں نے اس لیے بتائی ہیں تاکہ اس سے بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہو سکیں. مزید کچھ لوگوں نے بھیجا کہ اب سنگل موم ہوں، باہر رہتے ہوں، تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، اس میں مزید انشاءاللہ ویڈیوز بناتا رہوں گا. آپ ویڈیو شیئر کرتے رہیں. اچھا کانٹینٹ، اچھی تربیت، اچھے ہمارے کلچر، مذہب اور ہماری ادب کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو میری کوشش ہے کہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا رہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اور اینڈ پہ میرے والد صاحب کے لیے آپ نے خاص دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. جتنے بھی لوگ مجھے بھیج رہے تھے نیچے کامنٹس کے اندر، شکریہ، اپریشیٹ کیا. مجھ سے زیادہ آپ نے میرے ابو کو ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. بہت محبت ان کے لیے. ان کے بہت ایسے سٹیپس ہیں کہ انہی کی وجہ سے اگر انہوں نے یہ چیزیں نہ کی ہوتی، میں نے ان سے نہ سیکھی ہوتی، تو شاید میرے بھی علم میں نہ آتی. پھر پڑھا، دین کے بارے میں پڑھا، اور میں نے بہت لوگوں کی نفسیات، لوگوں کے کلائنٹ کے پرابلم جب دیکھتا ہوں تو پیرنٹس بہت پرابلم سے گزرتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے. تو کوشش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی زندگیاں سیدھے راستے پہ لگا سکیں. تو صدقہ جاریہ ہے، اور دعا جو ہے وہ آپ کی ضرور مجھے چاہیے. ٹھیک.